مختصر حمد و صلات و بعد مخلص سنی انفی مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ لہ حمد و ثنا، درود لامدود آقا دو جہاں سرور دونوں مقام سیاہ لامقام مطلع انوار رحمان رسول انس و جان احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار علیہ تحیت و سلام، دیوان گئے عالیہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے تو بعد مسلمان بھائیو، ساڑھے دین اسلام کا 7واں مہینہ ماہ رجب شریف شروع ہو چکا ہے، جس کی 4 تاریخ ہے۔ چند مبارک دی رجب شریف دی 4 تاریخ ہے 1444 ہجری، اور مانگ دی 27 تاریخ ہے 2079 مکرمی، اور انگریزی دی 27 جنوری 2023۔ یہ پہلا جمعہ ماہ رجب شریف کا ہے، اذان اولا ہو چکی، جس کو اساں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل و کرم رحمت عطا فرمائے، جملہ فتنہ تو اپنی پناہ عطا فرمائے، حق بولنے دی، سننے دی، سمجھنے دی، چلنے دی، حق تے مرنے دی توفیق عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان شہادت والی نصیب فرمائے۔ ساڑا موجودہ سلسلہ جو رواں ہے، حسب ترتیب قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تفسیر جو قسطوار جاری ہے، اس کی اج 8ویں قسط عرض کریں گے، اور ممکن ہے اگلے جمعہ تک یہ مکمل موضوع ہو جائے یا ایک جمعہ ہو پہلے، تو اج کا یہ سلسلہ گفتگو ساڑا جڑا ہے 8ویں قسط کی مناسبت کے حوالے نال، اس کے اندر جو اساں مرکزی نقطہ موجودہ سمجھنا ہے وہ ہے غم یعقوب علیہ السلام دی شرعی حیثیت، اور کیا غم یعقوب علیہ السلام تو ہی غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل پکڑ کے غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال تازہ کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو مرکزی نقطہ ساڑھے آج کے عنوان کا یہ ہوئے گا، اور موضوع متعلقہ بھی کچھ گزارشات عرض کریں گے، جس طرح کہ ہر قسط کے اندر کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنا مقصود ہے اس قصہ مبارکہ دے وچوں۔ تو یہ اسباق جو بھی جماعت کے اندر پیچھے بیان ہو چکے ہیں، اس سے مناسبت نال ایک یہ چیز اسی سمجھیں گے کہ غم یعقوب علیہ السلام کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ساری طبیعت کی پسند کر دی، اور دوسرا کہ یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل نال انہوں اقتدار، حکومت، سیاست عطا فرمائی،
تو پھر مصر والے لوگوں نے 7 سال قحط دے اندر کی اس بدلے جو دیتا. دوسری گل یہ اسی عرض کریں گے. تو موضوع بیان کرن تو پہلا ماہ مبارک دے حوالے نال کچھ بنیادی تاریخی حوالے نال تعارف جو کہ بعض دروس کے اندر تے ضمناً بیان ہو چکا. تو اس مہینے کی مناسبت نال یہ ماہ رجب شریف، رجب کا معنی کیا ہے؟ رجب لفظ ترجیب تو نکلے اور ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، ادب کرنا، تعظیم کرنا. یہ رجب کا لفظی معنی ہے. اور قرآن پاک نے مہینوں کی گنتی جو دسی ہے سورۃ توبہ کے اندر ہے، اور وہ مہینے 12 دسے. اور انہاں 12 مہینوں دے وچوں 4 مہینوں اللہ تبارک و تعالی نے خاص عظمت شان بخشی ہے. مہینے سارے ہی شان عظمت فضیلت والے نے، لیکن انہاں 4 مہینوں دے وچوں پھر 4 مہینوں 12 مہینوں دے وچوں خاص کرنا. منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہاں 12 دے وچوں 4 مہینوں اسی خاص کیتا ہے، چن لیا ہے. تو لہذا کسی بھی مہینے دے اندر مسلمان تے ظلم کرن کی اجازت نہیں ہے. اور بالخصوص ان 4 مہینوں دے اندر جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، انہاں دے اندر زیادہ گویا کہ جرم ہے ظلم اپنانا. ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی مختصر یہ ہے کہ جس چیز کا جڑا تھان ٹھکانا ہے انہوں اس چیز تے رکھا جاوے تا یہ عدل ہے. ظلم کے مقابلے عدل ہے. اور اپنے اس مقام تو اس چیز نو ہٹا کے رکھا جاوے تا یہ ظلم ہے. مثال دے طور تے سر تے پگڑی بننی، ٹوپی رکھنی، یہ اس دا مقام سر ہے. سر دے اتے رکھنا یہ عدل ہے. اگر اس ٹوپی نو اسی پیراں چ رکھ دئیے تو یہ ظلم ہے. یعنی جس چیز دا جو مقام ہے اس مقام دے اتے رکھنا یہ عدل ہے، اور اس مقام تو ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اس چیز سے اسا دوسریاں چیزاں نو قیاس کر سکتے ہاں کہ ہر چیز دا اپنا اپنا درجہ مقام و مرتبہ ہے، اویں مننا یہ عدل ہے. اور جو مرتبہ شریعت نے جس نو عطا فرمایا ہے اس مرتبے نو، اس شان نو، عظمت نو نہ مننا یہ ظلم ہے. تو مشرکین مکہ انہاں 4 مہینے بالخصوص اپنے ظلم و جور تو رک جاندے سن. تو یہ 4 مہینے جڑے ہیں یہ زیادہ حرمت عظمت شان والے ہیں، جس دے وچ 3 مہینے مسلسل ہیں یکے بعد دیگرے. اور چوتھا یہ رجب شریف کا مہینہ ہے جڑا شروع ہو چکا ہے. اور اس رجب شریف کے مہینے دے اندر نفلی روزیاں دا بہت بڑا اجر اور ثواب مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیتا ہے نفلی روزے رکھن دا. اور 3 مہینے مسلسل جڑے نے ذیقعد، ذی الحج اور محرم شریف ترائے نے، اور چوتھا مہینہ اپنا رجب شریف دا جس دے حوالے نال اساں گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ رجب شریف دے مہینے دے اندر کچھ مبارک ہستیاں سلف صالحین ساڑھے جو نیک پاک ہستیاں اس دنیا تو گزر گئیاں، اس دنیا تو چلیاں گئیاں، وصال فرما گئیاں. اس حوالے نال سب تو پہلے اس ماہ مبارک دے اندر 6 رجب شریف نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ دا عرس مبارک ہندوستان دے اندر اجمیر شریف وچ منعقد کیتا جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی بارگاہ دے اندر حاضری دیتے ہیں۔ 6 رجب شریف نو آپ دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال مبارک، اور اس ماہ مبارک دے اندر 14 رجب شریف نو سن 32 ہجری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہے، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس ماہ مبارک دے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 10 رجب شریف نو 33 یا 36 ہجری دے اندر مدائن دے اندر آپ دا مزار مبارک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہے۔ اور اس ماہ مبارک دے 25 تاریخ نو یعنی 25 رجب شریف نو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ائمہ اہل بیت اطہار دے وچوں غالباً 7ویں امام ہیں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ 25 رجب شریف نو آپ دا وصال مبارک ہے 183 ہجری دے وچ۔ اور اس ماہ مبارک دے اندر 22 رجب شریف نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی یوم وفات شریف ہے۔ اور اس ماہ مبارک دے اندر 22 رجب شریف نو سخی سرور سید احمد سلطان چشتی سہروردی رحمت اللہ علیہ جو کاملین اولیاء اللہ دے وچوں ہیں آپ دا وصال مبارک ہے۔ اور اس ماہ رجب شریف دی 27 تاریخ نو 297 ہجری شیخ بغدادی امام طائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال مبارک ہے۔ تو یہ چند مبارک ہستیاں جنہ دا وصال مبارک اس ماہ مبارک دے اندر ہویا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر انشاءاللہ تعالی اساں اس ماہ مبارک دے آخری جمعۃ المبارک دے اندر اس ذکر خیر کو اساں بیان کریں گے، اور باقی اپنی مناسبت نال موجودہ سلسلہ جڑا ساڑا جاری و ساری ہے اس نو پایا تکمیل تک پہنچاواں گے فضل ربی دے نال۔ تو یہ بنیادی گل عرض کرن تو بعد آداب زندگی گزارن دا طریقہ جڑا ہے کہ زندگی گزارن دا طور طریقہ بزرگان دین نے جو ساڑھے تک پہنچایا ہے شریعت مطہرہ دے مطابق وہی اصل طریقہ ساڑھے سامنے رہے گا، تو پھر ہی اسی دین و دنیا دے اندر کامیابی حاصل کر سکنے ہاں۔ اسے پس منظر دے اندر ایک مختصر مکالمہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دی مناسبت نال 3 گلاں عرض کر کے پھر اگے موضوع سخن لے چلیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیر و سیاحت فرمان آستے اپنے مریدین دے نال سفر تے جا رہے سن تے حضرت بہلول دانا جو ہے سن انہاں نال ملاقات دے شرف آستے آپ جا رہے سن، اور آپ نال جدو ملاقات ہوئی تو حضرت بہلول نے آپ تو پوچھا کہ تہاڈا تعارف کی ہے، تہاڈا نام کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بندے نو جنید آخدن۔ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وہی جنید ہیں جو شریعت کے بہت بڑے شیخ اور عالم اور فقیہ ہیں۔ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ جی میں وہی جنید ہوں
تو حضرت بہلول دانا نے آپ سے سوال فرمایا کہ اے جنید کیا تسی کھاون پیمن دے آداب جاندے ہو، یعنی کھانا کھاون دے آداب جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا جی جاننا ہاں۔ تو فرمایا بیان کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھان تو پہلے ہاتھ دونے دھو لے جاون، کھانا سامنے تو شروع کیتا جاوے، چھوٹا لقمہ اٹھایا جاوے، بسم اللہ شریف نال ابتدا کیتی جاوے، کو نال ساتھی کھا رہا ہے مل کے تے اندے لقمے تے نظر نہ ہوئے، اور لقمے نو مزید چبا چبا کے کھایا جاوے، اور ابتدا چ پانی پیتا جاوے، درمیان چ پانی پیتا جاوے، اور آخر تے الحمدللہ پڑھیا جاوے۔ تو حضرت جنید نے جدوں یہ کھانا کھاون دے آداب بیان فرمائے تو حضرت بہلول دانا نے جواب ارشاد فرمایا کہ تم اتنے بڑے شیخ ہو کر تم تو کھانے کے بھی آداب نہیں جانتے ہو۔ تو حضرت بہلول آگے چل پڑے تو حضرت جنید بھی پیچھے ہو لیا اور دوسرے مقام پہ پھر ٹھہرے۔ تو پھر آپ نے سوال فرمایا حضرت بہلول دانا نے کہ جنید کیا تم گفتگو کے انداز جانتے ہو؟ تو عرض کی جانتا ہوں۔ فرمایا بیان کیجئے۔ تو حضرت جنید نے ارشاد فرمایا کہ گفتگو کا مقصد ہے عوام کو سمجھانا، شور و غوغا نہ ہو، اور لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے، لوگوں کی جب طلب ہو تب گفتگو کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے شیخ اور فقیہ ہو کر تم تو گفتگو کے بھی انداز نہیں جانتے۔ پھر آگے چل پڑے تو جب تیسرے مقام پہ ٹھہرے تو پھر حضرت بہلول دانا نے پھر سوال فرمایا کہ جنید کیا تم سونے کے آداب جانتے ہو؟ عرض کی حضور جانتا ہوں۔ فرمایا بیان کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، باوضو ہوتا ہوں، اس کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہوں اور قبلہ رخ ہو کر لیٹ جاتا ہوں، یہ سونے کے آداب ہیں۔ تو اس وقت پھر حضرت بہلول نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے شیخ ہو کر سونے کے آداب بھی نہیں جانتے ہو، اور اٹھ کر چل پڑے۔ تو اس وقت حضرت جنید نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ حضور میں نہیں جانتا ہوں، اب آپ پر بتانا لازم ہے، ان تینوں باتوں کا بتانا لازم ہے۔ یہ ویسے ہی بات ہے، راز کی باتیں یعنی حقیقت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکالمہ، یہی تین باتیں جو قرآن پاک میں اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے میں بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جنید آپ نے جو کھانے کے آداب بتائے بالکل وہی آداب ہیں، آپ نے وہ فرع چیزیں بتائی ہیں، فروعی چیزیں بتائی ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہی سنت طریقہ ہے۔ میرا مقصد اصل پوچھنے کا تھا کہ کھانے میں اصل چیز کیا ہے، اور وہ کھانے میں اصل چیز ہے لقمہ حلال، یعنی کیا حلال ہے جو آپ کھانا کھا رہے ہو، کیا وہ حلال بھی ہے؟ تو اصل حکمت یہ تھی کہ کھانے میں سب سے پہلے لقمہ حلال کو دیکھا جائے، آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اصل حقیقت یہ تھی۔ تو کھانا جتنا بھی اعلیٰ طریقے سے پکایا جائے، اگر وہ لقمہ حرام ہے تو اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ تو پہلی حکمت یہ تھی کھانا کھانے کے آداب میں، اور دوسری حکمت بولنے کے آداب میں یہ تھی کہ اے جنید جو تو نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں گفتگو کے انداز میں آداب میں، تو یہ ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم زبان سے بول رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟
کیا تم حق بول رہے ہو؟ اگر تم حق بول رہے ہو تو پھر تم نے حقیقت کو جانا کہ حق یہی ہے اور حق کو بولنا چاہیے۔ تو جتنی بھی جھوٹی بات ہو اس کو جتنے چار چاند لگا کر لچھے لفظوں میں لپیٹ کر عوام کے سامنے بیان کر دیں تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوگا۔ سچ جتنا بھی کڑوا ہو وہ جس طرح بھی آپ بیان کریں گے، خواہ آپ اس کو غصے والے انداز میں بیان کریں یا نرمی والے انداز میں بیان کریں، سچ سچ ہی ہوتا ہے اور مومن سن کر اسے ٹھر جاتا ہے۔ تو بولنے میں اصل یہ ہے کہ کیا سچ بولا جا رہا ہے۔ سونے کے آداب میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کیا، سونے کے آداب صحیح بتائے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تم بستر پہ، موت کے بستر پہ سونے لگتے ہو تو اپنے دل میں کسی اپنے مومن بھائی کے بارے میں آپ کے دل میں غصہ، نفرت، بغض، حسد، کینہ تو نہیں لے کر سو رہے۔ اگر آپ کے سینے میں، دل میں اپنے مومن بھائی مسلمان مرد عورت کے بارے میں اپنے دل میں اگر تم بغض اور غصہ اور حسد لے کر سو رہے ہو تو تمہارا سنت کے مطابق سونا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک بات یہ دیکھو، سوتے ہوئے اپنے دل میں غور کرو، اور دوسری بات یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ تعالی اور اس کے پیاروں سے دشمنی رکھنے والوں کی محبت تو نہیں تیرے دل میں۔ تو یہ دو باتیں اصل سونے کے آداب میں ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کتنی ہے۔ یہ اصل حقیقت تھی جو جنید بغدادی نے اس مکالمے میں حضرت بہلول دانا سے یہ باتیں سیکھیں۔ تو اسی سے ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سلسلہ گفتگو کا شروع کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلے دروس میں ہم نے شروع میں ایک نہ ایک منقبت پڑھی ہے، اسی حوالے سے آج ہم جو منقبت منظم یعنی کلام منظوم پڑھیں گے وہ اس مناسبت سے ہے کہ غالباً ایک دو دن پہلے سویڈن ملک ہے، کوئی سویڈن ملک کافروں کا ہے، وہاں قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بار بار توہین، اور ہمارے اپنے اس ملک میں جتنی توہین کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ تو کافر ہیں۔ کافر کیا جانے عظمت قرآن کیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اپنے دلوں میں، اپنے اپنے سوچ و افکار میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کہیں کافروں سے محبت کا جذبہ تو نہیں ہے۔ اگر کافروں سے محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، ان کے افکار و نظریات ہمارے ذہنوں اور سوچ بچار میں ہے، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب، ان کے نظام کے ہم اگر دل دادا ہیں اور اسی نظام کو پروان چڑھانے کے لیے ہم دن رات دعاؤں میں مستغرق رہتے ہیں تو پھر ہم ان سے بڑھ کر گستاخ ہیں۔ کافر تو کافر ہے، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت کتنی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا قرآن کریم کو ہم نے گھروں میں جگہ دی؟ کیا قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم نے لباس میں جگہ دی؟ کیا مول معاشرے میں جگہ دی؟ کیا اپنے فیصلوں میں قرآن پاک کو ہم نے مانا؟ تو ہم غور کریں۔ اسی مناسبت سے یہ چند اشعار اس حوالے سے ہیں، بقیہ جو منظر اس شاعری میں آ جائے گا یہ پہلے بارہا میں کلام پڑھ چکا ہوں، اور اس کا عنوان آپ یوں سمجھ لیں: قرآن کا پیغام آج کے مردہ مسلمان کے نام۔ قرآن گویا فریاد کر رہا ہے اس قوم سے، یہ جو قوم قرآن کو ختموں پہ پڑھتی ہے اور حسن قرات پہ مقابلے ہوتے ہیں اور ٹی وی کا بہانہ بنایا ہوا ہے قرآن سننے کا، تو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا وفا کی ہے؟
جب میدان محشر ہوگا تو قرآن فرماتا ہے سورۃ فرقان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قالا یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول عرض کریں گے، وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا۔ تو وہاں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی امت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کریں گے، مولا یہ جو امت میرے نام کا میری نام لیوا ہے آج یہ قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ تو اس مناسبت سے لوگوں نے بہت ریلیوں کا اہتمام کیا ہوگا، یہ بچے کی سے مجھے فون بھی آیا تھا، تو ہمارا ان ریلیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب اپنے دل میں تم باطل سے نفرت رکھو گے اور اپنے عمل میں اسلام کو جگہ دو گے تو اسلام اور قرآن تمہارے لیے سایہ بن جائے گا۔ جب ہم اپنے وجود میں، اپنے جسم میں اور اپنے افکار و نظریات میں قرآن پاک کو جگہ نہیں دیتے ہیں تو ریلیاں نکالنے سے فتنے بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ لہٰذا ان فتنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا یہی منشور ہے، تعظیم قرآن کو اپناؤ، تعلیم قرآن کو اپناؤ، پیغام رسالت کو اپناؤ اور شان رسالت کو بیان کرو، یہی ہمارا منشور ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ چند فکرے عرض کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس گویا کہ قرآن مسلمان سے مخاطب ہے کہ یہ مسلمان مجھے بہت محبت مجھ سے کرتے ہیں، بہت عطر لگاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، اب تو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں مساجد میں، اور سکول و کالج میں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قرار لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں،
تہذیب اپنائی ہے انگریزوں کی، وضاقت بنائی ہے غیروں کی، تعلیم تہذیب اپنائی ہے غیروں کی، وضاقت بنائی ہے انگریزوں کی، جب حق والا پیغام سناتا ہے میرا، اسی وقت بھلایا جاتا ہوں، دل میں عظمت سمائی ہے بدکاروں کی، دل میں عظمت سمجھا، دل میں عظمت سمائی ہے بدکاروں کی، مذمت ہوتی ہے دینداروں کی، جب باری آتی ہے ختموں کی، جب باری آتی ہے ختموں کی، بہت زیادہ تلاوت کرایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، مرتے وقت یاد آتی ہے میری، زندگی ہے زندگی میں وفا ہے غیروں سے یاری، مرتے وقت یاد آتی ہے میری، زندگی میں غیروں سے تمہاری یاری، جب بھگدڑ مچتی ہے لنگر میں، جب بھگدڑ مچتی ہے لنگر میں، اسی شور میں دبایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ٹی وی پہ مجھے رکھا ہے ایک دو گھنٹہ، ٹی وی پہ مجھے رکھا ہے ایک دو گھنٹہ، باقی وقت سارا شیطان نے سمیٹا، باقی وقت سارا شیطان نے سمیٹا، تاں کر کے سید حاکم ملا پیر سے دور بھگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، آقا کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، آقا کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، مگر حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، مگر حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، حسن قرات درس و مدرسوں میں فقط اسناد میں چھپایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں،
آخری شعر توجہ، مسجد کے لیے سر کٹانے کو ہے تیار، مگر مسجد میں سر جھکانے سے بیزار، مسجد کے لیے سر کٹانے کو ہے تیار، مگر مسجد میں سر جھکانے سے ہے بیزار، چشتی دور انگریز سے اب تک، چشتی دور انگریز سے اب تک ہر بار 5 بار دہرایا جاتا ہوں، ہر مسجد میں اذان میں 5 بار دہرایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ این چند اشعار عرض کرن تو بعد قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام ول چلنے ہاں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال بادشاہ مصر بن گئے، باب دور سنبھال لئی، اور بادشاہ دے خواباں دی تعبیر دیتی کہ 7 سال قحط پڑے گا، 7 سال پہلے بڑی فراوانی تے نعمت دے اومن گئے۔ تو عزیز مصر نے اس کا حل پوچھا تو آپ نے جواب فرمایا کہ اپنے خزانے دا مینوں مالک امین بنا دے، میں یہ دا حل جاننا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے سارے اہل مصر نو فصل بیجن دے اتے لا دیتا کہ 7 سال جتنی کوشش ہوئے گھارے ایک تنکا نہ رکھو، ساری فصل نو بیجو۔ 7 سال وہ فصل بیجی گئی اور ضرورت کے مطابق اناج ہر ایک نو ملتا رہا، اور 7 سال انہاں فصل نو کٹ کے اومے سٹیاں سمیت خوشیاں سمیت گوداماں دے اندر انہاں نو محفوظ کر دیتا گیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں آپ دا ایک معجزہ سی، ویسے 7 سال سٹیاں کی میں کڑک محفوظ رہ سکتی ہے، تو یہ بھی اصل آپ دا ایک معجزہ سی۔ تو 7 سال وہ پھر قحط دے شروع ہو گئے 7 سال، اور قحط جدو عام ہو گیا اور کنان تک بھی خبر پہنچی، آلے دوالے جتھے جتھے بھی قحط ہے سی اس دور دے اندر، لوگ ہر طرف تو غلہ لمن دی غرض نال مصر دی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ایسے پسے منظر دے اندر یعقوب علیہ السلام نو آپ دے بیٹیاں نے عرض کی تھی کہ ابا حضور قحط دے ذاتے چسامی ہاں، تو سنیا ہے کہ عزیز مصر جڑا مصر دا بادشاہ ہے نا، اس کو غلہ کافی مقدار ہے اور وہ غلہ دیندہ ہے، اور وہ تو غلہ سانو مل جاوے گا۔ تو بھائیاں کول گھارے جو جمع پونجی ہے سی وہ لے کے آئے، تو باپ نے فرمایا جاؤ تسی بھی لے آؤ۔ ہن بھائی آ گئے، 10 بھائی اپنی جمع پونجی لے کے باپ یعقوب علیہ السلام دے حکم نال مصر وچ پہنچے۔ تو بھائی آپ دے دربار سیدنا یوسف علیہ السلام دربار دے اندر چلوا فرما سن، اور بھائی جدو داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو پہچان لیا، لیکن انہاں تے اظہار نہ کیتا، اور حکم بھی نہیں سی رب والوں اظہار کرن دا۔ بھائیاں نے پہلی دفعہ جدو آئے نے بھائیاں نہیں پہچانیا، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو پہچان لیا، اور پہچان کے انہاں دی بڑی خاطر خدمت کیتی، بڑی آؤ بھگت تعظیم شان دے نال انہاں نو کھانا پیش کیتا اور بڑا استقبال کرایا، اور پھر انہاں نو غلہ دیتا، اور آپ نے اس وزیر مشیر نو جو آپ دا خادم ہے سی، آپ نے حکم دیتا کہ جو یہ پیسہ دین تو آنو اس گندم دے بدلے یہ انہاں دی بوری چو واپس رکھ دیتا جاوے۔ وہ واپس رکھ دیتا گیا۔ خیر جڑے بھائی سن وہ پہلی دفعہ غلہ لے کے واپس آ گئے کنان دے اندر، اور کھانے پانی دا انتظام انہاں کیتا، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے سامنے عزیز مصر دی بڑی انہاں تعریف شان و شوکت جو آن بان دیکھی، انہاں نے شان و شوکت ظاہری حوالے نال
نبوت تے آپ دا باطنی مقام و مرتبہ ہے سی اقتدار اور حکومت اور سیاست دے حوالے نال نگہبانی مخلوق دی اور مخلوق دی چارہ جوئی مخلوق نو عدل و انصاف مہیا کرنا کسی نال ظلم زیادتی نہ ہونا حقدار دا حق اس تک پہنچانا یہ سارا انتظام و انصرام جدو بھائیاں نے اپنے اکھی ویکھیا تو جا کے باپ یعقوب علیہ السلام دے سامنے سارا ماجرا عرض کیتا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نو دلی سکون محسوس ہویا غلہ جڑا لے گئے سی وہ ختم ہویا تو بھائی جدو آئے سن انہاں تو رودات ساری پوچھی پچھلے حال احوال پوچھے انہاں نے دسیا کہ اسا 12 بھائی ہاسے ایک بھائی نو بگیاڑ کھا گیا اور ایک بھائی پیچھا باپ کو اسا چھڈ آئے ہاں اور ساڈا باپ جڑا ہے وہ یوسف دی جگہ تے بنیامین نو لے لیا ہے اور اسے دی محبت تے جو دن رات فریفتہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے انہوں نے یہ تاکید فرمائی کہ اگر تسی اگلے سال غلہ لین آؤ گے تو تانوں اس شرط تے غلہ ملے گا کہ تساں اپنے بھائی چھوٹے بھائی بنیامین نو بھی اپنے نال لے آؤ گے یہ رودات ساری وہ سن کے گئے سن اور اگلا غلہ جدو اختتام نو پہنچیا اس پس منظر دے اندر باپ کو پھر اجازت لئی اور رودات ساری دسی کہ ابا حضور ہے سرا اگر اساں بنیامین تو بغیر گئے نا کہ سانو غلہ نہیں ملنا نالے عزیز مصر بڑا رحم دل اور فراخ دل ہے مہربان ہے آپ ایک ساڑا خزانہ جو پونجی اساں پیسے دی دیتی تھی انہیں واپس کر دیتی ہے یا شاید غلطی نال ساڑے کو لا گئی ہے ایک تے اسی انہوں واپس کریں گے اور پھر ایک بوری غلہ بھائی نو نال بھیج دے ہوئے تے اسے دا غلہ بوری دا پورا رافی آ جاوے گا تے تسی بنیامین نو ساڑے نال بھیج دے تو باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں میں ایک باری پہلے توڑے ہوتے یوسف دے بارے اعتماد کر چکیا ہاں دوبارہ میں بنیامین نو بھیجن واسطے تیار نہیں خیر بھائیاں نے بڑی عرض مروز کی تھی بڑی لجاحت اور نرمی اور اداب دے نال آخر باپ یعقوب علیہ السلام بیٹیاں نے قائل کر لیا اور امر ربی بھی ایویں سی حضرت یعقوب علیہ السلام نے عہد لیا بیٹیاں کولو کہ تساں بنیامین دی ضرور حفاظت کرو گے بیٹیاں نے عہد کیتا بنیامین علیہ السلام نو آپ نے بھیج دیتا اور بھائی بنیامین علیہ السلام نو لے کے جدو چلے تو باپ وصیت فرمائی اور اتھے بھی ایک گل بڑی بریک جہی ہے اس مقام دے اتے اور قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جدو تسی مصر داخل ہو سونا تے تسا دوویں بھائی دو بھائی ہو کے داخل ہونا ہے کلیاں داخل نہیں ہونا ہن آپ یہ تو جانتے سن بھئی بنیامین سے حقلہ ہے یہ کندے نال ہو سی اثر رب والو اذن ہے سی علم ہے سی کہ یوسف اینو اپنے نال رلا لے گا اور آپ ہی آ کے لے جاوے گا اور سارا کچھ اس دے نال اپنے بھائی نال ملاقات ہو جاوے گی بنیامین ریا جد پیچھے گئے تمامی بھائی لوکاں کولو رستہ پوچھن بولے کلام نہ کوئی یعنی بولی دا فرق کہا اس پسے منظر دے اندر دا بھائی جسے گئے جوڑا جوڑا بن کے داخل ہو گئے مصر دے اندر تو سیدنا بنیامین علیہ السلام اتھے کھڑے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہاں 10 بھائیاں نو اجے ادار نہیں کہ کون ہے نے عزیز مصر تو آپ فرمایا بھی تساں بھائی نو نہیں لے آندا انہوں نے جی لے آندا ہے دروازے تے کھڑا ہے تے ابا حضور دی یہ وصیت آئی کہ دو داخل ہونا ہے آپ فرمایا اگر تہاڈی تمنا ہوئے تو میں جانا اور میں نال لے آمنا وہ بڑے خوش ہوئے بھی عزیز مصر بڑا مہربان ساڈے تے خیر گئے حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کو نال لے آتا اور بھائی نو اشارت تھا آپ نے بتا دیتا کہ میں ہی یوسف ہاں لیکن تینوں میں اپنے کول رکھنا ہے انہیں عرض کی تھی اب یوسف نو کہ یوسف اگر میں واپس نہ گیا تے باپ بالکل دنیا تو ٹر جائے گا پہلا تواڈے آلہ صدمہ اتو میرا جدو انہاں سننا ہے وہ اپنی جان تو جان گا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنیامین کیا تینوں اپنے دادا ابراہیم دا واقعہ یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ جدوں تک اسماعیل ہے سی
اسماعیل نو دلوں کڈیا ہے تے رب تعالیٰ پھر چھری تھلے بچایا۔ تو سانوں بھی یہ قربانی تو انہاں بھائیاں نو دینی پینی ہے، پھر ہی رب دا امر آنا ہے اور ملاقات سارا دی ہونی ہے۔ خیرہ فرمایا ٹھیک ہے میں رہ پینا لیکن میں نو اپنے کول رکھے گا کہ بھائیاں دی گفتگو ہو گئی، انہاں نو غلہ سارا لدا دیتا دے دیتا، اور ای ہن طریقہ جیڑا قرآن پاک کے بیان فرماندا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ وغیرہ جڑے بھر رہے تھا اپنے خاص آدمی نو کیا کہ یہ جڑا پمیش والا پیمانہ ہے نا یہ بنیامین دی اس بوری دے اندر داخل کر دینا، کوئی نظر ویکھے کوئی وہ اسی طرح کر دیتا گیا۔ وہ ہن جناب سارے بڑی خوشی خوشی غلہ انہاں رکھیا، غلہ رکھ کے تے لے کے جان لگے، بنیامین بھی نال ہی آپ کی بوری بھی نال ہی ہوئے تے ہن جدوں نکل رہے نے نا مصر وچوں تے پیچھو ایک مؤذن اعلان کرن والا دوڑیا، او قافلے والےو ٹھہرو 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 ٹھہرو، بادشاہ عزیز مصر دا پیمانہ پمیش والا جڑا ہے نا وہ گم ہو گیا ہے۔ ہن برا سارے کھڑو گے انہاں کہ اسی نبیاں دی اولاد ہیں، اساں بھلا کسے نال کی اس طرح کرنا۔ ہن یہ ہیلا جڑا ہے نا یوسف علیہ السلام کول رکھن دا، قرآن پاک فرماندا ہے کذالک کدنا لی یوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھی اساں یوسف نو یہ طریقہ دسیا ہے کہ اپنے بھائی نو اینج کر کے کول رکھنا ہے۔ ہن کدنا کد قائدہ قائدن اندہ معنی لفظی بندا ہے مکر دھوکھا چال بازی، اندہ لفظی معنی بندا ہے تے جڑے لفظی معنی دے اتنے ڈٹے ہوئے نے کہ لفظی معنی قرآن پاک دا ہونا چاہیے ہے تے ہون دسو بھی ایتھے کے معنی ہوئے گا؟ ہر تھان تے معنی عظمت تعالیٰ لیا جاوے گا جدو مقام توحید ہوئے گا یا مقام نبوت اور رسالت ہوئے گا یا مقام صحابہ اور اولیاء ہوئے گا، اتھے معنی محبت تعالیٰ ایسا لیا جاوے گا کہ جس کے اندر بے ادبی والا شائبہ نہ ہوئے۔ یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے، مکر نہیں ہے لفظ کا معنی کیتا، اساں نے یوسف نو یہ تدبیر بتائیے کہ اینج کر کے اپنے بھائی بنیامین نو اپنے نال۔ خیر جدو قافلے والے اعلان کیتا انہوں نے کہا بھی اسی کوئی چور نہیں ہے، ساڈا سامان سارا ویکھ چاخ لو تسی۔ انہاں خیر تلاشی لینی شروع کر دیتی، تو آخری بوری بنیامین دی جدو ویکھی نہ ویکھی انہوں نے کہا تھیک ہے تسی لے جاؤ۔ اس دساں بھائی آخیا نہیں ہوں یہ بھی ویکھنی ویکھنی۔ اس جدو ویکھی وہ پیمانہ وچوں نکل آیا، اس لئے بھائیاں دے ذہن وہی پہلا حسد جڑا یوسف نال نا وہی حسد دوبارہ ظاہر ہویا ہے۔ کہنے لگے ماذ اللہ کہ انہاں دا بھائی بھی چور ہا، یہ بھی چور ہے، کوئی بڑی گل نہیں ہے۔ اس ویلے عزیز مصر نے انہوں نے آکھیا کہ ہون دسو تساں تاں دے پے کوئی شے نہیں، حالانکہ وہ سچے سن انہاں دے علم چ نہیں تھی، لیکن رب تعالیٰ نے اس قصے دے اندر ہر اس بری صفت نو ظاہر کر کے انہاں کو ظاہر کرایا ہے تاکہ اساں انہاں برائیاں تو بچ جاوی، اس حسد تو اساں بچ جاوی۔ فرمایا ہن دسو کی ایندا حل ہے؟ نہ کہ اے یوسف اگر بنیامین ساڈے نال نہ گئے تو باپ ساڈے تو چلا جائے، ساڈے داں براہماں چوں کسے ہور نو ایتھے رکھ لو تسی۔ قانون کنان دا یہ ہے کہ جن دے کولو مال مسروقہ ملدا ہے وہی اتنا قیدی ہوندا۔ ہن بظاہر تا قید ہے لیکن اصل چو قرب ہے، ایو قید ہے جویں یوسف علیہ السلام قید چ گئے نے اور رب نال وصل فرمایا ہے، رب دا دیدار پایا ہے، وحی دا آنا جانا ہے۔ ایتھے بھائی بھائی بظاہر جڑا ہے کتنا عجیب کھاتا ہے، تے جڑے لوگ ایتھے ہی آکھدے نے وہ بھی تھوڑا جہا غور کرن کہ اگر نبی نو پتہ ہوندا اینج ہو جانا ہے تے پھر دسیا کیوں نہ؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہوندا تے پھر 70 کاری جڑے شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے؟ اگر پتہ ہوندا تے انج ہوندا تے انج ہوندا تے انج ہوندا تے میں کہا یوسف علیہ السلام نو تے پتہ ہاں نا بھئی آپ ہی پیمانہ بوری چ رکھایا اور قرآن گواہ ہے،
آپ ہی پیمانہ رکھایا ہے، تو کیا یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ ہی رکھا کے پھر فرما رہے ہیں تلاش کرو؟ معلوم ہوا وہ حکمت ہوتی ہے جنہوں یہ سمجھن تو بے بہرا لوگ ہیں جڑے قرآن پڑھن والے ہیں سمجھن والے نہیں ہیں۔ تو خیر انہاں بڑی عرض مروج کی تھی، فرمایا تواڈے قانون دے مطابق بنیامین ایتھے رکھے، یہودا جیڑا ہا وڈا سارے تو اس نے بھائیاں نو آکھیا میرا بھی نہ جامن کوئی نہیں، میں باپ نو کی چہرہ وکھاواں گا، اپاں واہ کر کے آیا سی۔ خیر باپ کول واپس باقی بھائی گئے، یہودا اتھے ہی رہ گیا کہ میں بنیامین تو بغیر نہیں جانا۔ جدوں واپس پہنچے غلہ لے کے ساری ادو دی روح داد کہانی جا کے انہاں قصہ باپ دے اگے عرض کیتا، تو باپ انہاں دی گل نو سن کے نا تے دوئیں لفظ فرمائے زبان مبارک چو، فصبر جمیل، بس ان صبر ہی اچھا ہے بیٹو۔ تساں جی میں یوسف دے بارے ایک ہیلا سازی بڑائی ہے نا، ایویں تساں بنیامین دے بارے ایویں ہی کوئی یہ ہیلا سازی تساں بڑائی ہے، ہن صبر ہی اچھا ہے۔ یہ پہلے لفظ قرآن پاک دے وچ فصبر جمیل، ایک ہوندا خالی صبر کرنا، ایک صبر جمیل۔ صبر جمیل دی 9 صورتاں مفسرین نے لکھیاں نے، یہ اگلے جمعے عرض کرساں ہے۔ صبر جمیل ہے کہ فقہا فرماندے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جن دے وچ مخلوق دے سامنے، یعنی لوگاں دے سامنے، مخلوق دے سامنے شکوہ شکایت دا اظہار بھی نہ کیتا جاوے تے غم بھی نہ کیتا جاوے تے افغام بھی نہ کیتی جاوے، کرنی بھی ہے اگر تے اپنے رب دی بارگاہ چ کرے جی میں یعقوب علیہ السلام نے کیتی، اینو صبر جمیل آتے ہیں۔ یعنی زبان تے بھی شکوہ نہ ہوئے، دل وچ بھی جن دے نال تانوں وٹ ویر ہے دل وچ بھی اون دے بارے تواڈے بغض نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، زبان وچوں بھی اظہار نہ ہوئے، اشارہ کنایہ وچ بھی نہ ہوئے، رب دی بارگاہ وچ اپنی عرض مزور کرے، اینو صبر جمیل آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہوں صبر ہی اچھا ہے، اس لئے آپ نے اپنے بیٹیاں والوں نا منہ مبارک پھیر لیا، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیر لیا۔ یہ آیت پاک آئیدہ موضوع شروع تو ہاں، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور یوسف کی جدائی میں ان کی آنکھیں جاتی رہی اور وہ غصہ پیتا رہا۔ قدیم آندے نے اس مشق نو جیڑی چنگی طرح بھری ہوئی ہوئے تے اتوں دا منہ بن دیتا جاوے، انہوں قدیم آندے عربی چھے، یعنی آپ دا دل وجود جیڑا ہا او یوسف علیہ السلام دی جدائی، ہجر اور فراق اور غم دے اندر اس طرح بھر چکیا ہا کہ اپنے اندر ہی اس غم نو پیندے رہے، اور اس غم دے بدلے آپ کی اکھاں سفید ہو گئیاں، جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بھی اکھاں مبارک بڑھیپے دی حالت جاندیاں رہیاں۔ آپ اللہ بے خوف دی وجہ تو حضرت شعیب علیہ السلام دی بنائی جاندی رہی۔ یہ واقعہ اتھے آپا لیا کے بھئی یعقوب علیہ السلام نو غم ہا یوسف علیہ السلام دا تے 40 سال غم کر دے رہے، بعض روایت 80 سال ہے، یعنی 80 سال یا 40 سال، 80 سال لے زیادہ روایتہ نے 80 سال۔ یہ تھے ان مخالفین جڑے نا او کی آخدر او آندر جی کہ زندہ دا تو تھی غم نہ کرو، ازانے نا کہ غم حسین دین اچھ نہیں ہے، غم حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور شریعت جیدہ کوئی وجود نہیں، لیکن لوگ قرآن پڑھ کے لوگاں غم میں مبتلا کر دے نے اور واقعہ ای بیان کر دے نے اور آندے بھی ہیں
یا آصفا علی یوسف قرآن پاک جو تسی پڑھ لو تے تانوں ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جاسی مگر یہ پڑھی بیٹھے آئے یا آصفا علی یوسف پہلی گل ہمیشہ یہ ذہن وچ اصول رکھو کہ قرآن پاک جامع کتاب ہے، قیامت تک ہر مسئلے دا حل اس وچ موجود ہے۔ قرآن پاک دے اصول ہر قرآن چیز دا قرآن پاک نے اصول بیان کر چند چیزاں ہوندیاں، ایک ہوندا ہے صدمہ پہنچے غم وقتی ہونا، وقتی ہونا یہ ہو جاتا ہے، ہر انسان نال ہو جاتا ہے، وقتی ہونا، دکھ افسوس وقتی ہونا یہ بالکل ہوتا ہے جائز۔ ایک ہوتا ہے اضطراری حالت وچ ہونا کہ بندے دے وس وچ نہیں رہے، وسوں باہر گل ہو گئی، یہ دوسری حالت ہوئی۔ یہ دو حالتاں نے غم دی، انہاں دوواں دے اتے شریعت منع نہیں کرتی، نہ اضطراری حالت دے اتے شریعت منع کیتا ہے تے نہ مطلب وقتی دے اتے۔ ہاں اگر صبر کر جاندا ہے اجر بہت اچھا ہے۔ جیڑا طریقہ معاشرے چلتا ہے ہر سال جان جان کے اس غم نو تازہ کرنا تے واقعہ یہ دسنا تے نال ایک اور مسئلہ دسنا، وہ مسئلہ دسیا جاتا ہے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ملکہ مکہ پہلی رفیقہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی پاک حضرت خدیجہ پاک دا وصال ہویا اور جناب ابو طالب دا بھی وفات ہو گئی۔ یہ دونے وفاتاں جدو ہویاں نے نا اس پس منظر اس ان دونوں وفاتاں دے سال نو حدیث پاک عام الحزن آکھیا گیا ہے۔ عام دا معنی سال ہوتا، عام الحزن یعنی غم دا سال، غم دا سال۔ ہن لوگ آکھدے نے بھئی اساں دے کرنے آئے تے بارے چ نہیں کیوں تا تھڈو سال ہی غم دا ہا، غم دا سال ہے بھائی حدیث پاک ہے۔ میں کہا بے شک ہے، ایسا کوئی انکار پہ کرنے ہاں، لیکن سمجھنے والی گل یہ ہے بھئی ای ہر سال غم خدیجہ غم ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منایا؟ آپ کیوں نہیں منایا ہجرت تو بعد؟ ایک گل۔ دوسری گل ہوں غم ترائے دن ہویا، چار دن ہویا، وقتی ہویا، ہو گیا، انہوں درایا نہیں ہے۔ ہوں جی وہ عام الحزن ہے، غم دا سال ہے تے مکے پاک بھی کات پیا، مدینہ پاک مکے پاک کات پیا، مدینہ پاک کات پیا، مکے پاک کات پیا تے مردار کھا گئے مکے والے، مدینہ پاک کات پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو بعد۔ اور صحابہ پاک آ گئے، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ہے، اما جان کا ہاتھ پائے گیا ہے تے ہر شاید بس اجڑ گئی ہے، کی کرا ہے؟ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا روضہ رسول دے وچ داخل ہو جاؤ، چھت جیڑی ہے نا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اونوں سوراخ کرو چاہ، اونوں یا سوراخ کر سو رب بارش عطا کر سی چاہ۔ ہوں اتنے علماء لکھ دین کہ آسمان ترسدا اس زیارت گاہ لو، اونوں زیارت دی ضرورت ہے، او سوراخ چھت مبارک نو کیتا گیا اور جو ہی روشنی آئی او میں بارش شروع ہو گئی۔ ہوں میہ تا پیا دوئیں دے، حدیث پاک کے چونوں آکھیا گیا ہے عام الفتق، عام الفتق یعنی بارشاں دا سال۔ تو کیا بارش سارا سال ہی وسدی رہی آئی؟ بارش تا وسی دوئیں دے، غم ہویا دوئیں دے، تو سال دا کے مطلب ہویا؟ اتھے قرآن پاک جڑا فرماندا ہے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيبٌ۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اندر وہ غم لیتے رہے اور کسی سے اظہار نہ کیا۔
تے یعقوب علیہ السلام تا اپنے آپ وچ کرتے رہے تے تو اپنے آپ وچ کرو، لوگاں نوں کیوں دکھائندے ہو؟ یہ ایڈی چاہت ہے۔ دوسری گل ہے جڑا علمی جواب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا پاک فرماندے کہ اے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آیت مبارک جڑی ہے نا، سوا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو اور کسے نبی نوں یہ عطا آیت نہیں ہوئی، اور کسی نبی نوں یہ آیت عطا نہیں ہوئی، حالانکہ صحیفے اور کلام اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا، لیکن یہ آیت کسی اور نبی نوں یہ عطا نہیں ہوئی۔ اور بہقی شعب الایمان دے اندر اور تفسیر جریر دے اندر ایک گل واضح طور تے لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر ابن کثیر دے اندر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ پہلے نبیوں نہیں ملی۔ اگر یعقوب علیہ السلام نو یہ آیت اللہ تعالیٰ عطا فرماندا تو پھر یعقوب علیہ السلام بھی ایو آیت پڑھ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ای علماء کرام نے علمی جواب دیتا ہے۔ دوسرا جے اگر یعقوب علیہ السلام دی شریعت پاک غم نظر آمدا ہے تو مڑ ایک قدم اور بھی چال لواں یا چال لویں کہ یعقوب علیہ السلام دی شریعت تے دو بہنا ایک نکاح چ رکھڑیاں جائے جان، وہ بھی مڑ پاڑا میل لوے، صرف غم یعقوب کیوں؟ تو جدوں شریعت محمدی آ گئی پہلی ساریاں شریعتاں دے احکام ختم ہو گئے۔ اس سے ایک ہی مطلب ہے تکا لانا کہ یوسف علیہ السلام دے غم وچ تے باقی شعب الایمان دی اصل جڑی حقیقت ہے ایمان نال دسو، نبی اللہ تعالیٰ دا مخلوق کی چنیا ہویا او انسان ہوندا جن دے ورگا اور کوئی نہیں ہوندا، تے رب جنہاں نوں چنیا ہے انہاں دے دل وچ کیا اپنے بیٹے دا غم ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے دا غم یہ تو عام مومن واسطے کہ تواڈے باپ بیٹے اولاد رشتہ دار اگر تواڈے ایمان دے مقابلے چاہن تو تسی مومن نہیں ہو۔ ساڈے دلاں چ اگر ماں باپ اولاد کی زیادہ محبت آ جاوے دین نالوں یا اللہ رسول نالوں تو پھر اساں تساں دے مومن نہ رہے۔ تے نبی جیڑا راہبر کامل ہوندا ہے قوم دا، اون دے دل وچ بیٹے دا غم ہوے، بیٹے دا غم ہونا یہ نبوت دی شان بھی نہیں ہے۔ اصل مقصد غم کیا یوسف دے دین دا غم ہا۔ باقی شعب الایمان دے اندر روایت موجود ہے کہ جدوں باپ بیٹا دی ملاقات ہوئی نا تو پوچھا ابا حضور رب اللہ جان دے دا بھی آپ میرے تا پمنا ہی ہے تے تسی غم میں جو روندے کیوں آئے؟ فرمایا بیٹا مینوں تیرے دین دا غم ہا۔ جس لے بیٹا بشارت لے کے تو اپنی قمیض مبارک لے کے گیا ہے تو یعقوب علیہ السلام پہلے یہی پوچھا ہے میرے یوسف دے دین دی دسو، دین دے اوتے کائیں بائے کرے تو او غم دین دا ہا۔ امام حسین پاک لجپال نو بھی غم دین دا ہا۔ اولاد دا غم ہوندا تے اولاد نال نہ لے جاندے، اولاد دا دین تے وارا ناستے لے گئے تو معلوم ہویا غم دین دا ہا اور کوئی غم نہیں ہا۔ بزرگان دین فرماندے تم ہی اپنے دل کے دین دا درد اور غم رکھے گا تے رب تینوں بھی دینی سکون عطا کر دے گا۔ تو ای چند گزارشات آج دے اس جمعہ دے اندر مرکزی جڑی گل یہ آئی ہوئی عرض کی گئی۔ اور یوسف علیہ السلام 7 سال انہوں ہن جڑے ہیں انہوں کی دیتا ان دے عوض دے وچ 7 سال جو کات رہا، پہلے 7 سال انہوں غلہ ملدا رہا تے جس ویلے کات شروع ہو گیا پہلا سال جو کچھ انہوں کو دولت درہم دینار ہا وہ سارا کچھ دے چھڑیا اور غلہ لیندے رہے قیمتاں۔ دوسرے سال گھر دے سارے زیورات تے ہیرے جواہرات جو کسی کو سارے یوسف علیہ السلام دی نظر خزانے سارے۔ تیسرا گھر بار دا ساز و سامان تیسرے سال۔ چوتھے سال جانور جڑے کو آن یا اپنے غلام آن انہاں دے وہ سارے دے چھوڑے۔ اور 5ویں سال اپنے بیوی بچے گروی رکھ دیتے اور 6ویں سال اپنے آپ کو یوسف دا غلام بنا دیتا اور غلہ حاصل کیتا اور 7ویں سال غلہ گیا موک۔ ہن جو کچھ آؤ تو دے بیٹھے سارا
غلہ بھی گیا موقع ہونی او موجزہ حسن یوسف ہے کہ اس موقع دے اٹھے سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے چہرے مبارک تو کپڑا مبارک ہٹان دے سان اور مصر دی قوم یا جڑے لوگ سان وہ آپ دا حسن ویکھ دے سان انہاں دی بھوک پیاس مٹ گیا 3 مہینے رجی خلقت آتے ویکھ یوسف کنیانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دو ہی جہانی تو حسن یوسف اگر ظاہر ہوئے بھوک پیاس تکلیف مٹ جاوے غم ہر طرح دا مٹ جاوے اور میدان کربلا دے اندر امام حسین پاک دے سامنے حسن محمد ہوئے تو امام حسین پاک نو کس دا غم ہے کیا غم ہے کیا تکلیف ہے تو اے غم والی قوم غم میں لگی رہے سانو سنیاں نو بچنا چاہیے اپنے عقیدے دی حفاظت کرو اپنے عمل دی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ ان لفظاں دے اکتفا دی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعے تو اگلا سلسلہ چلاواں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت پڑھ